السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ۔ جی السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ مجھے یہ پوچھنا تھا کہ عورت بنا محرم کے سفر نہیں کر سکتی، آپ نے پچھلے اسٹریم میں بتایا بھی جی تھا۔ تو اگر کوئی مجبوری ہو، جہاں کہیں اسپتال جانا ہو اور وہ کافی لمبا ہو کہ 1-2-3 گھنٹے کا راستہ ہو اور بچہ چھوٹا ہے، تو ایسے وقت میں جا سکتی ہے کیا عورت اکیلے؟ کیا وہ شہر سے باہر جا رہے ہیں ہاسپٹل؟ ہاں، شہر سے باہر سے۔ کیا شہر سے باہر جا رہی ہے ہاسپٹل؟ ہاں شیخ، شہر سے باہر ہے اور قریباً 100-150 کلومیٹر کی دوری ہو۔ اگر آپ کے یہاں اتنا دور جانے کو سفر مانا جاتا ہو، اس پر سفر کا اطلاق ہوتا ہو آپ کے سماج میں، تو ساتھ میں محرم کا ہونا یہ ضروری ہے۔ بغیر محرم کے وہ سفر نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر دوری اتنی کم ہے جس کو آپ کے یہاں سفر نہیں کہا جاتا ہے اتنی دور جانے کو، تو پھر محرم ضروری نہیں ہے، بغیر محرم کے بھی جا سکتی ہے۔ میں نے شیخ پچھلی بار کسی اور شیخ سے سوال کیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ 80 کلومیٹر یا 90 کلومیٹر تک، مطلب 30-40 کلومیٹر ہو تو وہ اکیلی جا سکتی ہے، اور اس سے زیادہ ہے 80-90 کلومیٹر کے قریب تو نہیں جا سکتی۔ دیکھیے، یہ مسئلہ اختلافی ہے، اور بعض علماء کے یہاں وہ قول ہے جس کو آپ نے جس کا ذکر کیا 80 کلومیٹر۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیثیں اس سلسلے میں وارد ہیں کہ آپ کتنی دور گئے تو آپ نے قصر کیا، ظاہر ہے قصر یہ جو ہے سفر ہی میں کر سکتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی دوری پر قصر کیا، اس سلسلے میں متعدد حدیثیں وارد ہیں، اور ہر حدیث میں الگ الگ مسافت کا ذکر ہے۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسافت پر قصر کیا، کبھی اس سے کم پر کیا، کبھی اس سے زیادہ پر کیا۔ الگ الگ حدیثوں میں الگ الگ مسافتوں کا، الگ الگ دوریوں کا ذکر آیا ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کیا۔ تو ان تمام حدیثوں کو اکٹھا کر کے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ بات بالکل واضح طور سے سمجھ میں آئے گی کہ سفر کے لیے کوئی خاص دوری کی قید نہیں ہے ہماری شریعت میں، بلکہ الگ الگ حالات میں جتنی دور جانے کو آپ کے سماج اور معاشرے میں سفر کہا جاتا ہو، اتنی دور جانے کو آپ سفر مانیں گے۔ کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام الگ الگ دوریوں پر جا کر کے قصر نہ کرتے، بلکہ اس کی تحدید کی گئی ہوتی۔ اور ایک قاعدہ آپ یاد رکھیں کہ ہماری شریعت میں جب کوئی اصطلاح آتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کا معنی کتاب و سنت کے اندر ڈھونڈیں گے۔ جب کوئی کلمہ آئے گا تو اس کا معنی کتاب و سنت میں ڈھونڈیں گے۔ اگر کتاب و سنت میں نہیں ملے گا تو ہم اہل لغت کے ہاں اس کا معنی ڈھونڈیں گے، کیونکہ جو ہے یہ شریعت عربی زبان میں نازل ہوئی ہے۔ اگر اہل لغت کے ہاں بھی نہیں ملا تو ایسی صورت میں ہم دیکھیں گے کہ عرف میں اس کلمے کا کیا معنی ہے۔ تو یہ جو لفظ سفر ہے یہ ایک اصطلاح ہے شریعت میں۔ سفر کتاب و سنت میں آپ ڈھونڈ ڈالیے، کہیں پر بھی آپ کو سفر کا ڈیفینیشن نہیں ملے گا کہ آپ اتنی دور جاؤ تو اس کو سفر کہا جائے گا۔ تو لہٰذا شریعت نے اس کی تحدید نہیں کی ہے۔ اب جب شریعت نے تحدید نہیں کی ہے تو ہم اہل لغت کے ہاں دیکھیں گے کہ سفر کا کیا معنی ہوتا ہے۔ تو اہل لغت کے ہاں بھی آپ کو سفر کا ڈیفینیشن نہیں ملے گا، کہیں پر نہیں ملے گا۔ تو ظاہر ہے ہمارے پاس تیسرا آپشن بچتا ہے جو کہ عرف ہے۔ تو سفر کی تحدید یہ عرف سے ہوگی، اور عرف یہ ہر زمانے میں زمان اور مکان کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے۔ کئی دفعہ میں یہ مسئلہ ذکر کر چکا ہوں کہ کسی زمانے میں جتنی دور جانے کو سفر مانا جاتا تھا اس زمانے میں سفر نہیں مانا جاتا ہے۔ 100-200 سال پہلے اگر 50 کلومیٹر کسی کو جانا ہوتا تو حمل و نقل کے یہ وسائل موجود نہیں تھے۔ 50 کلومیٹر جانا یہ بہت مشقت کا باعث ہوتا تھا، لوگ اس کو سفر کہتے تھے۔ لیکن آج کے زمانے میں 100 کلومیٹر بہت معمولی بات ہے۔ آدمی بائی روڈ جاتا ہے، آدھے گھنٹے میں پون گھنٹے میں پہنچتا ہے اور پھر اتنی ٹائم میں واپس آ جاتا ہے، تو اس کو عام طور سے سفر نہیں مانتے ہیں۔ لیکن آج کے زمانے میں بھی کچھ علاقے ایسے موجود ہو سکتے ہیں جیسے دیہات کے علاقے، پہاڑی علاقے، جنگلات والے علاقے، جہاں پر 40 کلومیٹر 50 کلومیٹر جانا بھی بہت لمبا جو ہے فاصلہ مانا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ الگ الگ حالات میں، الگ الگ زمانے میں، الگ الگ جو ہے اماکن میں سفر کی اصطلاح بدلتی رہے گی وہاں کے عرف کے اعتبار سے۔ تو صحیح بات یہ ہے
کہ سفر کی تحدید مسافت سے کرنا بالکل بھی غلط ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، گرچہ مسئلہ اختلافی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو اگر اکٹھا کر کے آپ دیکھیں گے تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ بہت سارے علماء نے اس کی تحقیق کی ہے، بہت اچھی تحقیق، جن میں خاص طور سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی تحریریں اگر آپ اس میں پڑھیں گے جو طلبۃ العلم ہے تو یہ بات ان کے لیے واضح ہو جائے گی کہ شریعت نے کہیں پر بھی سفر کی تحدید نہیں کی ہے مسافت کے ذریعہ، تو اس کا تعلق خالصتاً عرف سے ہے۔ جی تو پھر کیا سمجھا جائے شیخ، جانا یا نہیں جانا پھر اتنے 90 کلومیٹر یا 80 کلومیٹر؟ اور میں نے اسی مطلب آئی پلس والے اسٹریم میں پوچھا تھا سوال پہلے بھی۔ بہن میں اب تک یہی بتا رہا تھا آپ کو کہ آپ جب سفر کی بات آئے تو کلومیٹر کو دماغ سے نکال دیجئے، کلومیٹر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ جہاں پہ رہتی ہیں، ظاہر ہے مجھے نہیں معلوم آپ کہاں رہتی ہیں، وہاں پہ کیا عرف ہے، لوگوں میں کیا رائج ہے، اگر وہاں کے لوگ اتنی دور جانے کو سفر مانتے ہیں تو آپ اس کو سفر مانیں گے، اور اگر وہاں اسے سفر نہیں کہا جاتا ہے تو سفر نہیں مانیں گے اس کو۔ جیسے میں ایسی کئی ساری جگہیں جانتا ہوں، ہم جو ہے 50 کلومیٹر 70 کلومیٹر کبھی کبھار کھانا کھانے چلے جاتے ہیں، چائے پینے لوگ چلے جاتے ہیں 50 کلومیٹر، سفر نہیں مانتے اس کو۔ لیکن ایسے بہت سارے علاقے ہیں جہاں پہ 40-50 کلومیٹر جانے کا راستہ اتنا دشوار ہوتا ہے کہ جو ہے اچھی خاصی مشقت لگتی ہے، باقاعدہ تیاری کے ساتھ جانا پڑتا ہے۔ تو الگ الگ جگہوں کے اعتبار سے سفر کا عرف بدلے گا، تو آپ کے یہاں اگر اتنی دور جانے کو سفر کہتے ہیں لوگ تو آپ اسے سفر مانیں گے، اور اگر سفر نہیں شمار کیا جاتا ہے تو سفر نہیں کریں گے اسے۔